فہد کاظمی، بہت شکریہ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی کیسی تھی، علمی سفر ان کا کیسا تھا، اور ان کی شخصیت کے جو نمایاں پہلو تھے، جو خصوصیات تھے، وہ شیئر کیجیے گا ہماری ناظرین کے ساتھ۔ تھینک یو زہر اینڈ جنت۔ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی کے بارے میں، جیسے آپ بھی فرما رہے تھے، کنورزیشن کریں گے۔ پیران پیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، الشیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے پرسنالٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہیروز کی جب بات کرتے ہیں، تو امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے ہیرو الشیخ عبدالقادر جیلانی، اور آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے، وہ سیکنڈ ٹو نن ہے۔ آپ کے بارے میں جیسے کہ کچھ اشارات پہلے بھی دیے گئے، آپ 1078 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1167 میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ گیلان میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایران کا شہر ہے جہاں پر آپ پیدا ہوئے، اور الٹیمیٹلی آپ بغداد تشریف لے کے آئے، اور بغداد کو آپ نے اپنا مسکن بنایا۔ لیکن حضرت کی بات کرنے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ دو واقعات جو بہت ضروری ہیں اور بیان کرنے چاہیے حضرت کے پیرنٹس کے حوالے سے۔ حضرت کے جو والد تھے جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جیسے کہا جاتا ہے، وہ ایک جگہ جا رہے تھے اور راستے میں دیکھا کہ ایک سیب ان کے سامنے ہے۔ مسافر تھے، ٹریول کر رہے تھے، سیب کھا لیا، مگر دل میں خیال آیا کہ سیب کا مالک پتہ نہیں کون ہے، اور میں نے اس سے اجازت ہی طلب نہیں کی۔ تو آپ نے سیب، کیونکہ وہ پانی کی ایک سٹریم میں بہتا ہوا آ رہا تھا، آپ نے سٹریم کو فالو کیا اور آپ ایک باغ میں پہنچے، اور باغ کے مالک کو آپ نے دیکھا کہ وہ مالک کہاں پر ہے، اس تک پہنچے اور کہا کہ سر، غلطی سے یہ سیب آپ کی سٹریم میں سے، اس پانی کے ندی میں سے ہوتے ہوئے آ رہا تھا اور میں نے کھا لیا ہے، تو اگر آپ اس قصور کو معاف کر دیں تو آئی ول بی ایکسٹریملی گریٹفل۔ باغ کے مالک کے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ ایک شخص جو چلتا ہے، کہیں جا رہا ہے، راستے میں اس کو سیب ملا اور اس نے وہ سیب کھایا ہے، اور اب وہ مجھ سے اس کا کفارہ طلب کر رہا ہے، اس قصور کی معافی طلب کر رہا ہے۔ اس حضرت نے، وہ جو باغ کا مالک تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں آپ کا قصور تب معاف کروں گا جب آپ چند سال میرے اس باغ میں مزدوری کریں گے۔ تو چند سال باغ میں مزدوری کی گئی۔ جب وہ مدت ختم ہوئی تو پھر شیخ عبدالقادر جیلانی کے والد جو ہے باغ کے مالک کے پاس پہنچے کہ حضرت، کیا اب مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو باغ کے مالک نے کہا کہ تمہیں میں معاف کر سکتا ہوں کہ تم نے وہ سیب کھایا تھا، مگر ایک شرط پر، تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، میری ایسی بیٹی جو آنکھوں سے دیکھتی نہیں ہے، کانوں سے سنتی نہیں ہے، منہ سے بولتی نہیں ہے، قدموں سے چلتی نہیں ہے، یعنی وہ مکمل ایک اپاہج خاتون کا ایک نقشہ جو ہے وہ بتا رہے تھے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے والد نے پوچھا کہ سر، کیا اس کے بعد میرا وہ سیب کھانے کا قصور جو میں نے انجانے میں بغیر اجازت کے کھایا تھا وہ معاف ہو جائے گا؟ تو فرمایا ہاں، وہ معاف ہو جائے گا۔ تو یوں شیخ عبدالقادر جیلانی کے والد کا نکاح ہوا، اور جب وہ اپنی زوجہ کے پاس گئے تو زوجہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ایک نارمل خاتون تھی۔ واپس آئے اپنے سسر سے، جو باغ کے مالک سے، ان سے ڈسکشن کی کہ سر، جو آپ بات کر رہے تھے، اندر تو وہ خاتون نہیں ہے، اندر تو ایک بالکل نارمل خاتون موجود ہے۔ تو فرمایا ہاں، میں نے ان کو اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ شریعت کے تقاضے کے بغیر کسی نامحرم پر کبھی نگاہ نہیں پڑی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سنتی نہیں ہے کیونکہ شریعت کے تقاضوں کے بغیر انہوں نے کبھی سنا نہیں ہے، ایسی آوازوں کو نہیں سنا جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسند ہوں۔ اور جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بولتی نہیں ہے، تو رب تعالیٰ کے احکامات کے علاوہ اس خاتون نے کبھی کلام نہیں کیا۔ تو یہ آنریبل پیرنٹس شیخ عبدالقادر جیلانی کے، جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، اور بی بی فاطمہ، یہ جو خاتون تھیں۔ اور یوں اس کپل کے ہاں یکم رمضان المبارک، آج کا دن، جس طرح لونر کیلنڈر کی ہم بات کرتے ہیں، تو شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے۔
शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मिरेकल्स लातादाद, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सर्मन्स बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा। मगर आगाज़ में एक बात और भी मुझे करनी पड़ेगी। एट टाइम्स हम जब स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ की बात करते हैं तो उनकी वो जो मॉरल साइड है, उनकी वो जो जर्नी है, वो जो सफ़र है, और जिस तरीके से वो इस सफ़र पे जाते हैं और अपने आप को एम्पावर करते हैं, एनलाइटन करते हैं, वो बातें एट टाइम्स पीछे रह जाती हैं। तो एक मशहूर वाक़या हज़रत के बचपन का कि हज़रत की वालिदा बीबी फ़ातिमा ने जब उनको इल्म के लिए भेजा और वो इराक़ की तरफ आज़िम सफ़र हुए तो माँ ने 40 दीनारों को कुर्ते में सी दिया और कहा कि इन दीनारों को तुम रास्ते में अपने वक्त ज़रूरत इस्तेमाल करते रहना है। एज़ वी ऑल नो, दिनार गोल्ड कॉइन्स को कहते हैं। लेकिन साथ एक नसीहत की, बेटा जैसे ही हालात क्यों ना हो तुम कभी झूठ मत बोलना। ये वो नसीहत थी जो माँ ने की और एक छोटे अब्दुल कादिर ने, एक नन्हे अब्दुल कादिर ने इस नसीहत को अपने लिटरली पल्ले बांध दिया। अब हज़रत सफ़र कर रहे हैं, जैसे हम जानते हैं कि उस दौर में काफ़िले होते थे, कैरावन्स होते थे, और फिर कैरावन्स में एट टाइम्स सिक्योरिटी का वो मामला नहीं होता था। ऐसी जगहों से गुजरते थे जहाँ पर एट टाइम्स डाकू होते थे और वो लूट लिया करते थे। तो डाकुओं के गिरोह ने इस काफ़िले को लूटा और सबसे वो माल ले रहे थे। नन्हे अब्दुल कादिर के पास एक डाकू आया, उसने कहा तुम्हारे पास कुछ है? कहा हाँ मेरे पास 40 दिनार है। तलाशी ली गई लेकिन 1 दिनार भी बरामद नहीं हुआ। दूसरा आया, कहा तुम्हारे पास कुछ है? हाँ 40 दिनार है। लेकिन जब तलाशी लेते थे तो दिनार बरामद नहीं होते थे। डाकुओं का सरदार जो है वो आया है, उस तक ये माजरा आया है कि ये बच्चा कहता है कि मेरे पास 40 गोल्ड कॉइन्स हैं और हम तलाशी लेते हैं मगर ये गोल्ड कॉइन्स इससे बरामद नहीं होते। तो डाकुओं का सरदार आया, उसने कहा बच्चे तुम्हारे पास कुछ है? कहा हाँ 40 दिनार मेरे पास है। तो कहा कहाँ है? तो कहा मेरे कुर्ते में मेरी वालदा ने सी दिए थे। कुर्ते को खोला गया, 40 दिनार बरामद हुए। डाकुओं के सरदार की आंखों से आंसू रवा हो गए। कहने लगा बेटा जब हम तुमसे पूछते थे और अगर तुम हमें ना बताते तो तुम्हारा ये माल बच सकता था। तुमने सच क्यों बोला? तुमने हमें ये बात क्यों बताई? तो नन्हे अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया, ऐ डाकुओं के सरदार, मेरी माँ ने मुझे ये कहा था हालात कैसे ही हों कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना। ये वो बात थी कि डाकुओं के सरदार और उस पूरे गिरोह के ऊपर एक कपकपी तारी थी। दे वर फीलिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर हार्ट्स कि ये नन्हा बच्चा अपनी वालिदा के हुक्म की नाफरमानी नहीं करता, हुक्म अदूली नहीं करता, और हम मालिक कायनात के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। ये वो लम्हा था, ट्रांसफॉर्मेशन का लम्हा, तब्दीली का लम्हा, जबकि उन डाकुओं ने सारा माल बाकी लोगों को भी वापस कर दिया और नन्हे अब्दुल कादिर जिलानी से तौबा के रास्ते को इख्तियार किया। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वो ऑनरेबल पेरेंट्स की तरबियत है जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जर्नी का नुक्ता आगाज़ बने। और फिर जैसे आप आए और इराक़ के अंदर रहे, और एज़ वी ऑल नो कि बगदाद उस दौर की, जैसे आज हम बात करते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी टाउन्स की, कैम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड की, हार्वर्ड की, बगदाद was the Cambridge of its times. It was the leading cosmopolitan cities of the world. तो बगदाद के अंदर आपने अपनी दुनियावी तालीम के मामलात भी हासिल किए, आपने अपनी रूहानी और बातनी तालीमात के मामलात को भी मुकम्मल किया। वो सख्त मुजाहिदात, वो सख्त तज़किया नफ्स, वो सारे मामलात आप उनमें से गुजरे। और फिर वो लेवल आया, क्योंकि आप ईरान से आपका ताल्लुक़ था, आप नॉन अरब थे, और क्योंकि आप नॉन अरब थे तो उस तरीके से खिताब नहीं कर पाते थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ख्वाब में मिले हैं और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हुक्म दिया कि अब्दुल कादिर खिताब करो, तुम एड्रेस किया करो। कहने लगे ख्वाब का मामला है, और जैसे सरकार दो आलम ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने
پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں نان عرب ہوں، میں اجمی ہوں، میری زبان پر عربی چلتی نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم نے خواب میں 7 دفعہ اپنا لواب دہن شیخ عبد القادر جیلانی کو عنایت فرمایا۔ سرکار دو عالم کے ساتھ شیر خدا علی المرتضیٰ جد شیخ عبد القادر جیلانی نے 6 دفعہ وہ برکت عنایت کی، اور اس کے بعد اگلے دن جب شیخ عبد القادر جیلانی نے خطاب کیا تو تاثیر اس قدر تھی کہ خشیت الہی سے بغداد میں 70 جنازے اٹھ گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایک ریفارمر تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا جو مدرسہ تھا، جو مکتب تھا، ان کے سٹوڈنٹس میں صلاح الدین ایوبی جیسے، نور الدین زنگی جیسے، جنہوں نے بیت المقدس کو واگزار کرایا، کروسیڈرز کے خلاف جہاد کیا، وہ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی سے انسپائرڈ تھے۔ بہت سے تھیولوجنز، بہت سے اسکالرز، بہت سے سائنٹسٹ وہ شیخ عبد القادر جیلانی سے انسپائرڈ تھے۔ اور میں اپنی بات کو کلمنیٹ کر رہا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رولنگ ایلیٹ کو بہت سختی سے پیش آتے تھے، اور جو غریب لوگ تھے، جو نادار لوگ تھے، ان سے بڑی محبت اور شفقت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک رولر نے نذرانہ بھیجا، آپ نے اس نذرانے کو نچوڑا، اس میں سے خون برآمد ہوا۔ آپ نے کہا عوام کا خون چوس کر پیروں کو، اسکالرز کو، اللہ والوں کو نذرانے نہیں دیا کرتے۔ ویورز، ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی who stood for توحید، who stood for ختم نبوت and who is one of our greatest heroes، اللہ کرے کہ ہم شیخ کی تعلیمات کو سمجھیں، شیخ کی تعلیمات، توحیدی تعلیمات، توکل الی اللہ والی تعلیمات، اللہ سے جڑنے والی تعلیمات، ان کے ساتھ کنیکٹ کریں، اور ان ہیروز سے لائٹ کشید کرتے وقت بر صغیر کے اندر، پاکستان کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر حقیقتاً وہ قادری لائٹ، وہ قادری فیض ہم سب محسوس کریں۔ تھینکس الاٹ۔ میں عزیر اور جنت آپ کا بہت ممنون ہوں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ کانورزیشن رہی۔ انشاءاللہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر پرسنالٹیز اور ممالک کے اوپر آنے والے دنوں میں کانورزیشن کرتے رہیں گے۔